آپ کو میں بتاتا چلوں، جہیز لینے والے کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ تینوں قسم کے لوگ انسانی شکل میں درندہ ہے، انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ پہلا وہ شخص جو باضابطہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا پیسہ دو گے، مثلا 5 لاکھ 2 لاکھ روپے دو گے، پھر میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے دیندار طبقے سے ان کا تعلق ہے، دیندار ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال نہیں چاہیے، لیکن اس کی نیت ہوتی ہے کہ آپ اگر گھر بھر کے بھی سامان دے دو میں منع کرنے والا نہیں ہوں آپ کو۔ اور تیسرے نمبر کا جو طبقہ ہے ان کا تعلق، وہ خود تو دیندار نہیں ہے لیکن ان کا تعلق دیندار لوگوں سے ہے، اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں اس کی بھی نیت ہوتی ہے کہ مجھے جہیز کا سامان چاہیے۔ اور بخاری شریف کے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے اور اس حدیث کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں یہ امید ہو فلاں جگہ شادی کروں گا تو مجھے اتنا مال دے گا، جہیز میں اتنا سارا سامان دے گا، تو یہ نیت، یہ امید اس کے مال کو حرام کر دے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مال بھی ناپاک ہے، حرام مال ہے، جہیز کا مال ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جہیز لینے والے، گویا کہ یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ جس طریقے سے آپ منڈی پہ چلے جائیں، بازاروں پہ چلے جائیں، جس طریقے سے جانوروں کی قیمت اوپر نیچے، جو دیندار ہے بعض کی قیمت بہت مہنگا، بعض کی اور کچھ نیچے، بعض کی کچھ اور نیچے، اس طبقے میں بھی دیکھو اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ جب تک میرے بیٹے کو 10 لاکھ روپے نہیں دو گے میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کے لڑکی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جس طریقے سے جانوروں کو منڈی میں فروخت کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے لڑکے والے اپنے بیٹوں کو لڑکی والوں کے ہاتھ میں فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے ان کو۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کے بیٹے کو معزز بنایا، مکرم بنایا۔ انسان کے ایک ایک عضو کو بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو لڑکی والوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ ہمارا تو یہ تصور ہونا چاہیے، جیسے ایک لطیفہ سمجھ لو، جب میری بیوی نے بات سنی تو اس نے کہا کہ پھر آپ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جواب سنو، اس سوال کا جواب سنو، میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ کی مال و دولت ہے، اگر ان تمام چیزوں کو جمع کر کے اگر مجھے کوئی خریدنا چاہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کا ایک ایک عضو حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ جسم اس مال کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے اس جسم کا بدلہ قبر میں داخل کر کے وصول کریں گے۔ اس دنیا کی نعمت سے، اس دنیا کی دولت سے اس جسم کا قیمت ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے یہ جو 3 طبقے کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند روپے کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو بیچ دوں گا تو شاید کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ انسانی شکل میں درندہ ہے، انسان نہیں ہے یہ۔ پھر بعد میں ایک خوشی سے کہیں گے کہ سسرال والوں نے مجھے بہت سارا جہیز کا سامان دیا، خوشی سے دیا، میں نے مانگ نہیں کیا، اپنے من سے دیا۔ لیکن ان کو نہیں معلوم، لڑکی والے جانتے ہیں کہ جو تم 3 قسم کے درندے ہو، تم انسان کے شکل میں درندے ہو، اگر آج میں اپنی بیٹی کو تمہارے یہاں خالی ہاتھ بھیج دیا، ایک بھی سامان نہیں دیا، تو تم میری بیٹی پر ظلم کرو گے، ان کو
تیرا باپ اتنا غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے کہ تیرے باپ نے جہیز پہ ایک سامان تک نہیں دیا، اس بیٹی کو سسرال میں رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، لوگوں کے سامنے ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ لڑکی والے جانتے ہیں کہ سسرال میں میری بیٹی پر ظلم ہوگا، اور آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعہ ہے کہ باپ نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا جس کی وجہ سے بیٹی کو جلا دیا گیا، یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو بیٹی والے سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی پر کیا ظلم ہونے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ خوشی سے دے رہے جہیز۔ بتاؤ مجھے کن کو قرضہ لینے کی شوق ہے؟ بینکوں سے سودی قرضہ لے رہا ہے جہیز تیار کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ خوشی سے میرے سسرال والوں نے جہیز دیا ہے۔ جہیز نہیں بلکہ تمہاری درندگی کی وجہ سے اتنا مال و دولت دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تاکہ تم درندہ میری بیٹی کی حفاظت کر سکے۔ آج ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ ارے وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے اگر ظلم کرے تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک گھر میں ایک دوسری کی بیٹی ہے اس لیے تم ظلم کر رہے ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو۔ بتاؤ حکومت زیادہ بڑا ظالم ہے کہ تم سب سے بڑا ظالم ہو؟ ابھی باپ شادی میں جو قرضہ لیا اس قرضہ کو اتارتے اتارتے ان کے سر کے بال پک گئے، اور جب ان کو خبر ملتی ہے کہ سسرال میں بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس والد کا، اس غریب باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ میں نے ابھی قرضہ بھی نہیں چکایا، اگر میں ان کو وہاں سے طلاق دلوا کے واپس لے آؤں تو پھر میں ان کو شادی کیسے کراؤں گا؟ تو ظالم تو تم خود ہو، حکومت کا گالیاں دیتے ہو۔ اور بہت سے سسرال والے ایسے ہیں کہ بچی کہتی ہے اپنے شوہر سے یا ساس سسر سے کہتی ہے کہ ماں باپ کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، مجھے ملاقات کے لیے بھیج دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو جانا ہی ہے تو ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، واپس لوٹ کر پھر نہیں آنا ادھر۔ لیکن جب ان کی بیٹی کی باری آتی ہے کہ میری بیٹی جائے ہوئے 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا، فون کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا کافی دنوں ہو گیا ہے، ان کو لے کر آ جاؤ، دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تو اپنی بیٹی ان کو بیٹی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دوسری کی بیٹی ان کے گھر میں ہے وہ بیٹی نہیں، وہ ان کے گھر کے نوکر ہے، اس لیے ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔